بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کے 13ویں چیپٹر کے شارٹ کویسچن جو ہیں ان کو سالو کریں گے. پہلا شارٹ کویسچن ہے: اے پوٹینشیل ڈفرینس از اپلائڈ اکراس دا اینڈز آف اے کاپر وائر. واٹ از دا افیکٹ آن دا ڈرفٹ ویلاسٹی آف دا فری الیکٹرانس بائی نمبر 1 increasing the potential difference, number 2 decreasing the length, and number 3 temperature of the wire. کلیئر ہے سوال سے کہ جب ہم پوٹینشیل ڈفرینس کو بڑھائیں گے تو جو ڈرفٹ ویلاسٹی ہے فری الیکٹرانس کی اٹ ول انکریز، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی وائر کے اکراس پوٹینشیل ڈفرینس کو بڑھاتے ہیں تو وہاں پر ایگزسٹ کرنے والا جو الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے. الیکٹرک فیلڈ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب فری الیکٹرانس پر لگنے والی فورس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. جب الیکٹرانس پہ لگنے والی فورس میں اضافہ ہوگا تو ڈرفٹ ویلاسٹی میں بھی اضافہ ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم جو کنڈکٹر ہے اس کی لینتھ کو کم کرتے ہیں، لینتھ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریزسٹنس میں کمی ہو گئی ہے، اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیکریز کر گئی ہے. اور اگر پوٹینشیل ڈفرینس وہی ہے جو پہلے ہم نے لگایا ہوا ہے اور لینتھ کو ڈیکریز کر دیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ریزسٹنس کم ہوگی. جیسے ریزسٹنس کم ہوگی تو الیکٹرانز کے راستے میں جو اپوزیشن ہے وہ کم ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ الیکٹرانز کی ڈرفٹ ویلاسٹی میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم وائر کے ٹیمپریچر کو کم کریں تو ہم جانتے ہیں کہ جب کسی وائر کے ٹیمپریچر کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کی ریزسٹنس بڑھتی ہے، اور جب کسی وائر کے ریزسٹنس ٹیمپریچر کو ہم کم کریں گے تو اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوگی. جب ریزسٹنس کم ہوگی تو الیکٹرانز کے فلو میں جو اپوزیشن ہے وہ کم ہوگی. نتیجتاً اس کی ڈرفٹ ویلاسٹی میں کیا ہوگا؟ وہ اضافہ ہوگا. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ڈو بینڈز ان اے وائر افیکٹ اٹس الیکٹریکل ریزسٹنس. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹریکل ریزسٹنس جو ہے R = رو L/A، یعنی کہ ریزسٹنس نمبر 1 جو نیچر آف دا وائر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، نمبر 2 جو لینتھ آف دا وائر ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور نمبر 3 جو ایریا آف کراس سیکشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر کسی وائر میں کسی الیکٹریکل ریزسٹنس میں بینڈز ہیں اور وہ بینڈز اس کی لینتھ اس کے ایریا آف کراس سیکشن کو متاثر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی ریزسٹنس ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی چینج نہیں آئے گی، کیونکہ اف دا بینڈز آر سو دیٹ دے آر ناٹ چینجنگ دا لینتھ اینڈ کراس سیکشنل ایریا آف دا وائر دین دیر ول بی نو چینج ان دا ریزسٹنس آف دا وائر. نیکسٹ کویسچن ہے کہ واٹ آر دا ریزسٹنسز آف دا رزسٹرز گیون ان دا فگ اے اینڈ بی. یہ فگ اے ہے جی اور یہ فگ بی ہے. یہاں وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی ریزسٹنس بھی بتانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے. اگر آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا یہاں پہ بینڈ ہے وہ براؤن کلر کا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ گرین کلر کا ہے، اور جو تیسرا ہے وہ ریڈ ہے، چوتھا بینڈ جو ہے وہ گولڈ کلر کا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا بینڈ پہلی ڈیجٹ دیتا ہے، دوسرا بینڈ دوسرا ڈیجٹ دیتا ہے، اور تیسرا بینڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کتنے نمبر آف زیروز کا اضافہ کرنا ہے. جیسا کہ میں نے ایک لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سنٹینس یاد کر لیتے ہیں کہ بی رائے گریٹ بریٹن ویری گریٹ وومن. تو بی پہلا بی کیا ہے؟ وہ بلیک کے لیے ہے. دوسرا بی کیا ہے؟ وہ براؤن کے لیے ہے. رائے آر فار ریڈ ہے. او فار جو ہے ہمارے پاس یہاں سے اگر آپ دیکھیں اورنج ہے، اور اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو پہلا جو ہمارے پاس براؤن ہے تو اس کی جگہ پہ پہلا ڈیجٹ 1 آئے گا. دوسرا کیا ہے جی؟ گرین ہے، اور گرین کیا اگر وہاں دیکھیں آپ تو 5 کے ایکول ہے تو یہاں پہ 5 آئے گا. ریڈ کے سامنے لکھا ہوتا ہے 2، اس کا مطلب ہے کہ 2 زیروز جو ہے وہ ہم نے ڈال دینی ہے.
اور جب گولڈ کلر کا چوتھا بینڈ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 5% کی جو ہے وہاں پر کیا ہوگی، ٹالرنس ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اپنے ایک لیکچر میں کہ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاسبل ویریشن آف دا ریزسٹنس آف اے رجسٹر فرام دا مارکڈ ویلیو، کہ جو ویلیو ہم نے اس کے اوپر ان بینڈز کی شکل میں مارک کی ہے اس سے وہ پاسبلی کتنا ویری کر سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم 5% کو دیکھیں، یہ جو 1500 ہے اس کے سامنے، تو یہ 75 آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو ریزسٹنس ہے اس وائر کی وہ 1425 سے لے کے 1475 اوم کے درمیان کوئی بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ریزسٹنس پہ ذرا غور کیجئے، پہلا کلر یلو ہے، دوسرا وائٹ ہے، تیسرا اورنج ہے، اور جو چوتھا ہے وہ اس میں سلور کلر جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ چوتھا جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سلور کلر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ غور کریں تو ایک جو پہلا کلر ہے، پہلا ڈیجٹ 4 آئے گا، دوسرا ڈیجٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 9 آئے گا، اور اس کے بعد ہم 3 صفر ڈال دیں، اور جو سلور لائن ہوتی ہے چوتھی وہ 10% ٹالرنس کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ 10% جو ہے وہ ہم لگا دی ہے۔ اور اگر ہم اس کو 10% کو 49000 سے دیکھیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس 4900 جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو 4900 جو ہے وہ اس ریزسٹنس میں پلس یا مائنس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فورتھ کویسچن ہے، وائی ڈز دا ریزسٹنس آف اے کنڈکٹر رائز ود ٹیمپریچر، کہ ٹیمپریچر کے ساتھ کسی کنڈکٹر کی ریزسٹنس میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی جب کسی کنڈکٹر کا، کسی رزسٹر کا ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے جو لیٹس ایٹمز ہیں دے وائبریٹ ود گریٹر ایمپلیٹیوڈ اینڈ دیئر نمبر آف وائبریشن آلسو انکریزز، so they offer a greater target to the electrons which are colliding with them۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ they offer greater opposition to the flow of electrons which are passing through that conductor۔ ہم دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی کنڈکٹر کے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے جو ایٹمز ہیں وہ زیادہ ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ، اور جو ان کی وائبریشن کی فریکوینسی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمپلیٹیوڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو الیکٹرانز کے ان ایٹموں کے ساتھ ٹکرانے کے چانسز ہیں، ان کی پروبیبلٹی، ان کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وائر کے جو ریزسٹنس ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 5واں سوال، What are the difficulties in testing whether the filament of a lighted bulb obeys Ohm's law؟ دیکھیے ابھی جیسا کہ میں پچھلے سوال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لائٹڈ بلب ہے اس کا جو فلامنٹ ہے یہ بھی کسی ہیوی میٹل کا بنا ہوتا ہے۔ جب اس میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے، الیکٹران جو اس کے ایٹموں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، they lose their energy۔ This energy is taken up by the atoms of the filament۔ So their amplitude increases